اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام عنہ کی زندگی کو پڑھا ہے، جس نے صحابہ کو اپنا آئیڈیل مانا ہے، جس نے اپنے نبی کو فوکس کیا ہے، جس نے اپنے نبی کو فالو کیا ہے، وہ اس کا سب سے بڑا مسلک ہے۔ آج بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حنفی ہے، ندوی ہے، سب کوئی اپنی اپنی مسلک کے پیچھے پڑا ہے، لیکن سب کے دماغوں کے اندر بس ایک ہی بات ہے کہ ہمارا مسلک بڑا ہے، ہمارا مسلک بڑا ہے۔ یہ چھوڑو آپس کی جھگڑا، یہ چھوڑو آپس کی تکرار، چھوڑو یہ بے بنیاد چیز کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کسی صحابہ نے درود و سلام کا نذرانہ یا ہدیہ پیش کیا؟ تو ثابت کرو قرآن سے۔ کیا کسی صحابہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر کے کیا کبھی کھڑا ہو کے سلام پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ کیا کوئی ایک حدیث ثابت کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے کا کیا تمہیں یہ طریقہ بتایا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ میرے وفات کے بعد جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے بعد تم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یا نبی سلام علیکہ کہنا؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہے؟ بلکہ دیوبندی اس چیز کو نہیں مانتا، اس چیز کو نہیں سمجھتا، تو ہم پر یہ الزام لگتا ہے، ہم پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم نبی کا توہین کرتے ہیں، ہم نبی کا ادب احترام نہیں کرتے۔ ہم نبی کا احترام تو اتنا کرتا ہے، ہم نبی کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم قربان، ہمارے والدین قربان، ہمارے بچے قربان۔ نبی کی ہر ایک بات سچی ہے، نبی کی ہر ایک بات پکی ہے، نبی کی جو بات کہی ہوئی وہ 100% صحیح ہے۔ جو ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی بات کو جھوٹا ثابت کرنے والا غارت ہو گیا ہے، نبی کی بات کو نہ ماننے والا دنیا میں گلیج ہو گیا ہے، دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ آج تم اپنے مسلکوں کے لیے لڑ رہے ہو، آج تم بھائی سے لڑ رہے ہو، آج تم بھائی ہو کر بھائی کا خون بہانے پر مجبور ہو گئے ہو۔ آخر ایسا کیوں کر رہے ہو میرے محترم بزرگوں دوستو؟ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا مسلک وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتا ہے، جو صحابہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتا ہے، جو تابعین میں سے ہے، جو اللہ کے مخلص بندے ہوا کرتے تھے، جو اللہ کے چنندیدہ بندے ہوئے کرتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جس طریقے سے اپنے زندگی کو سانچا، اپنے زندگی کو اتارا، نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل کر دکھایا۔ آج تم جس بابا کے، جس پیر کے، جس ولی کے، جس ابدال کے، جس کتب کے، جس بھی تم پیغمبروں کے مزارات پر جاتے ہو، اور جس مزارات پر تم کھڑے ہو کر کے بے حردمی کرتے ہو، بے حیات قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہو، اور سلام کے لیے لڑتے ہو، کبھی درود کے لیے لڑتے ہو، بلکہ مسلمان کا تم ہمیشہ سر نیچا کر رہے ہو، اپنی مسلک کے لیے لڑ کر کے تم اپنے آپ کو تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہو۔ مگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جب دو گٹوں کے بیچ لڑائی ہوتا ہے تو تیسرا گوٹ والا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تم یہ اسے موقع فراہم کر رہے ہو۔ تم اپنی مسلکوں کے لیے لڑ کر کے کسی تیسرے گوٹ والے کو تم فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، بلکہ تم اسے پورا کا پورا موقع سپورٹ کر رہے ہو، موقع فراہم کر رہے ہو تاکہ تمہارا مذاق بنایا جائے۔ پوری دنیا میں تمہارے لیے تھو تھو ہو رہی ہے، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ تمہیں آپس میں اتحاد کے بجائے تمہیں آپس میں اختلافات کر رہے ہو، آپس میں تم لڑ جھگڑ رہے ہو۔ یہ شیطانوں کا طریقہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ آپس میں لڑنے والا مسلمان گویا وہ شیطان کو فالو کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، مگر تم اس چیز کو کر کر کے پوری دنیا میں جلیل و رسوا ہونے کا کام کر رہے ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی برائی ہے تو وہ ہے مسلک کی لڑائی۔ آج نبی کے زمانے میں کوئی مسلک نہیں ہوا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد یہ سارے صفے ملے جتنے بھی ہے، یہ سارے بےہودے قسم کے جتنے بھی ہے مسلک والے، میں سارے مسلک والے کو یہ علیہ اعلان چنوتی دیتا ہوں، آ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلک کے نیچے آ جاؤ۔
تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور پھر اپنے مسلک کے لیے تم لڑائی کر رہے ہو، اپنے مسلک کو اونچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم غارت ہوتے جا رہے ہو، تم تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہو، لیکن اپنی مسلک کے لیے تم ہمیشہ لڑتے رہتے ہو۔ دنیا کے اندر سارے مسلک بیکار ہے، سارے مسلک بے بنیاد ہے۔ اگر کوئی بنیادی مسلک ہے، کوئی واحد، کوئی ایک نمبر مسلک ہے، کوئی اللہ کے نزدیک سب سے چنندہ مسلک ہے، تو وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ واحداً ایک ایسا کوئی انسان ہے جو یہ چیز کو ثابت کر دے کہ کلمہ کی بنیاد پر ہر ایک مسلمان تمہارا بھائی ہے۔ ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک ہی قرآن پڑھنے والے ہو، ایک ہی حدیث کو پڑھنے والے ہو، آج تم پھر مسلک کی باتوں پر تم آپس میں بھائی کو تم دشمنی نبھا رہے ہو، بھائی کو دشمن بنا رہے ہو۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے اندر فتنہ کو ڈالا جا رہا ہے، مگر تم آپس میں لڑ رہے ہو اور اپنی جہالت کا تم ثبوت دے رہے ہو۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے کائنات کے اندر تم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم کو لہراتے، نہ کہ تم اپنی مسلکوں میں بٹ گئے ہو۔ جب انسان کی یہ 5 انگلی جب بکھر جاتا ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یہ پانچ انگلی مل کر کے جب یہ مکہ بنتا ہے تب یہ طاقتور بنتا ہے۔ تمہیں طاقتور بننے کے بجائے تمہیں مختلف مسائل میں، مختلف مذہب میں، تمہیں ہر طرح کے مسلک میں تمہیں بانٹ کر کے تمہیں توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، مگر تم اپنی مسلک کے پیچھے بھاگتے ہو۔ آؤ، میں تم سارے مسلکیوں کو میں غلط ٹھہراتا ہوں، اس لیے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے بعد 73 فرقے ہوں گے، واحدتاً ایک فرقہ جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا، واحداً ایک فرقہ وہ جنتی ہوگا۔ آج تم کہتے ہو، داڑھی منڈا لیتے ہو، لپسٹک لگا کر کے تم ناچنے بانے گانے والی کجڑیوں کو مزارات پہ بیٹھا کر کے تم وہاں پر تم کمپٹیشن کا مقابلہ کرواتے ہو، اور تم وہاں پر تم قوالی کا پروگرام رکھواتے ہو۔ کیا قرآن اس چیز کی اجازت نہیں دیتی؟ حدیث اس چیز کی اجازت نہیں دیتی؟ کسی ولی ابدال کتب کا یہ قول اس چیز کی اجازت نہیں دیتی؟ پھر تم قوالی کیوں گاتے ہو؟ تم لپسٹک کیوں لگواتے ہو؟ قرآن پڑھنے کا حکم نہیں عورتوں کو زور تیز آواز میں، پھر تم عورتوں کو مزارات پہ بیٹھا کے تم پروگرام کرواتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں ڈوب مرنی چاہیے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم جہالت کی طرف جا رہے ہو۔ تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تم اپنے دین کا مذاق بنایا، تو نے خدا کا مذاق بنایا، تو نے رسول کا مذاق بنایا، تو نے حدیث کا مذاق بنایا، اور مسلک کر کے آپس میں بھائی اختلافات اور محبت کی جگہ ہونی چاہیے۔ محبت کی جگہ پر تم پرہیزگاری کی جگہ پر تم تکرار پیدا کر رہے ہو۔ تمہیں غارت ہو جانا چاہیے۔ اے مسلمان، اب بھی موقع ہے، تو سدھر جا۔ اگر اب نہیں سدھرا تو تم غارت کر دیے جاؤ گے۔ وہ دین دور نہیں، اللہ کی قہر کو تم دعوت دے رہے ہو۔ اللہ کا لعنت تجھ پر اتر رہا ہے اور تم مسلک چلا رہے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔